السلام علیکم دوستوں، آج آپ لوگوں کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کے آزمائش کا مختصر واقعہ مفتی سلمان اظہری صاحب کی ویڈیو کے مادھیم سے پیش کر رہا ہوں، جسے آپ لوگوں کو ہر حال میں سننا چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا نام بہت سارے لوگ اس طرح لیتے ہیں، حضرت صبر ایوب، جی کیونکہ صبر کا لفظ جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ ایسا جڑا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ صبر کرنے والوں میں ان کا نام آتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میں، یعنی ہر اخلاق میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برتری ثابت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش ہوئی تھی، ان کی بیویاں بھی بہت تھیں، بچے بھی بہت تھے، مال بھی بہت تھا، وہ ہمیشہ عبادت میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بار آندھیوں کے ذریعے سے ان کے باغیچے ختم فرما دیے، ان کے جانور ختم ہو گئے، ان کی بیویاں ایک کے بعد دیگر مر گئیں، انتقال کی، اور ان کے اولاد بھی دھیرے دھیرے سب انتقال کر گئے۔ اور اس کے بعد وہ خود بیمار ہوئے، اتنے بیمار کہ ان کے جسم کے گوشت کے حصے کٹ کٹ کے گرتے تھے، بستر پر سو جائیں تو چمڑی بستر پر لگ جاتی تھی۔ اور اس کے بعد ایک بیوی، ان کی بی بی رحمت، حضرت جمیلہ بھی ان کو کہا گیا بی بی رحمت، ان کے علاوہ کوئی ساتھ میں نہ تھا۔ وہ وقت بھی آیا جب ان کی زبان بھی کٹ گئی تھی جس سے وہ ذکر کرتے تھے، زبان کٹ گئی حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ تب انہوں نے ایک عرض کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ ایوب علیہ السلام کی دعا ہے، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے لیکن تو ارحم الراحمین ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کے بعد ہوا کیا سنو۔ ایک اور چیز ہوئی تھی، حضرت بی بی رحمت بازار گئی تھی، علاج ڈھونڈتے ہی رہتی تھی روزانہ، وہ بڑی وفادار خاتون تھی، وفا شعار اپنے شوہر کی۔ بازار میں ایک حکیم صاحب دوا بیچ رہے تھے، میرے پاس ہر بیماری کی دوا ہے، یہ چلی گئیں، کہا کہ میرے شوہر ایسے ایسے بیمار ہیں، ان کی تکلیف فلاں فلاں ہے۔ وہ حکیم صاحب نے کہا میں تو چٹکی میں حل کر دوں گا، آسانی سے تمہارے شوہر صحیح ہو جائیں گے۔ کہا کیا کرنا ہوگا؟ کہا صحیح ہو جانے کے بعد مجھے ایک سجدہ کرنا ہوگا، اللہ اکبر، اور کچھ بھی نہیں۔ وہ ابلیس لعین تھا۔ خواتین، عورتیں یہ بڑی بھاوک ہوتی ہیں، جذباتی ہوتی ہیں، ان کو اپنی فیملی سے لگاؤ ایسا ہوتا ہے، اسی لیے آج باباؤں کے چکر بھی سب سے زیادہ عورتیں ہی لگاتی ہیں۔ صحیح میں کہہ رہا ہوں کہ عورتیں جانا بند کر دیں تو باباؤں کی دکانیں بند ہو جائیں، نہیں چلیں گی دکانیں، کیونکہ اور ایڈورٹائز بھی میں دیکھتا ہوں، بابا لوگ دوسرے کسی عمل کا ایڈورٹائز کرتے ہی نہیں، پیپر میں بھی ایڈورٹائز آتا ہے تو سب سے زیادہ یہی ہے کہ مرد کو مٹھی میں کیسے رکھنا ہے۔ یہ اٹریکٹیو عمل ہے، کیونکہ ہر عورت آئے گی اور ہر عورت کو یہ چاہیے کہ شوہر میرا مٹھی میں رہے۔ اور پھر دوسرا عمل یہ بھی ہے کہ کیسے شوہر اپنی بیوی سے دور ہو جائے، یہ شوہر کی اماں ساس کا عمل ہے، اس کو بھی یہی چاہیے۔ اور بابا انہی دو عورتوں کے بیچ میں کھیلتا رہتا ہے، ایک کو محبت کی تعویذ دیتا ہے، ایک کو نفرت کی دیتا ہے، اور ہر 8 دن پر وہ چکر کاٹتی رہتی ہیں۔ عورتوں کے جذبات کمزور ہیں، ان کا بچہ بیمار ہو جائے تو یہ نہیں دیکھتی کہ کس کے پاس جانا ہے، جس نے بھی تھوڑا مشورہ دے دیا یہاں جاؤ چلی جائیں گی۔ ایسا نہ ہو، ایمان والی خواتین بنو، ورنہ تم میں اور بھینس میں کوئی فرق نہیں، بھینس ہر جگہ منہ ڈال دیتی ہے، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ کس چیز کو وہ کھا رہی ہے۔ بچہ تمہارا ہے یقیناً۔ بعض عورتیں وہ بھی ہیں جو اپنے بچوں کی صحت کے لیے کبھی کسی درخت کو جا کر کے ناڑا باندھ کر کے آ گئیں، کہیں تالا لگا کر کے آ گئیں، کہیں کسی پتھر پر تیل ڈال کر کے آ گئیں، سب کیا کیا ہوا ہے، یہ ہو بھی رہا ہے۔ کیوں؟ ان کو کوئی مشورہ دیتا ہے چلی جاتی ہیں۔ ایمان مضبوط رکھو، اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اور جائز طریقے سے، حلال طریقے سے اگر کوئی چیز ملتی ہے تو بالکل علاج کرو، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن یہ نہیں کہ کسی نے مشورہ دے دیا تو اپنے بیٹے کو گائے کا پیشاب بھی پلا دیا، پیٹ درد صحیح ہو جاتا ہے تو آج وہ کنیا بابا کا پیشاب تو بکتا ہی رہتا ہے، تو بہت سارے لوگ اس میں بھی پریشان ہیں۔ پہلے تو ڈائریکٹ گائے کا لیتے تھے، اب پاکٹ میں آ رہا ہے تو لوگوں کو ایسا لگنے لگا کہ شاید اب کچھ اس میں اپ گریڈ ہو گیا ہے پیشاب، اور یہ صحیح میں دوا کا کام کرتا ہوگا، کیونکہ آج یہاں دیکھ رہے پوری دنیا ہنس رہی ہے، آپ ہی نہیں، پوری دنیا ہنس رہی ہے، پورا عرب، امریکہ، اور جس کی یہ اقتدا کرتے ہیں پیچھے بھاگتے ہیں، یورپ بھی ان پر ہنستا ہے کہ یہ گوبر اور پیشاب کے پیچھے کیسی ہے قوم۔ ہاں کبھی اس کو کوہ نور بتا دیں، کوئی کینسر کا علاج بتا دیں، کورونا کا علاج بتا دیں، عقل سے کچھ نہیں ہے۔ لیکن میں اپنی عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں، تمہیں کوئی بھی اس طرح کا مشورہ دے تو بھاگ مت جانا،
ابلیس یہاں پر الگ الگ لباس میں ہے، الگ الگ لباس میں ہے، ہزاروں رہزن ہیں لباس خضر میں. یہاں حضرت بی بی جمیلہ بی بی رحمت آئیں اپنے شوہر کے پاس، کہیں مبارک ہو تمہارا علاج مل گیا، ایک بڑے حکیم صاحب ہیں وہ علاج کر دیں گے. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا ہمارے پاس اجرت دینے کے لیے تو کچھ ہے نہیں، کیا دیں گے؟ کہا کچھ نہیں دینا ہے، آپ صحیح ہو جائیں گے تو ان کو ایک سجدہ کرنا ہے. وہ حضرت ایوب علیہ السلام جلال میں آئے، بیماری کا عالم ہے. کہا قسم خدا کی اگر میں صحیح ہو گیا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا، اس لیے کہ تو ابلیس کے پاس گئی تھی، حکیم کے پاس نہیں. انہوں نے قسم کھا لی، اللہ کی قسم میں 100 کوڑے ماروں گا تجھے. اپنی بیوی کو انہوں نے توبہ کر لیا، اپنی بیوی، ان کی بیوی نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بھول گئی، آپ کی محبت میں دوڑی. یقیناً وہ ابلیس تھا. پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے ایوب کی دعا سن لی اور کہا ارکض برجلک ھذا، اپنا پیر زمین پر مارو اے ایوب. انہوں نے پیر زمین پر مارا تو وہاں سے ایک نالا، ایک چشمہ جاری ہو گیا پانی کا. اللہ نے فرمایا اس میں نہا لو، اس پانی سے. حکم ہوا تو جیسے ہی انہوں نے اس پانی میں غسل کیا ان کی ساری بیماری ختم ہو گئی. سبحان اللہ. اور پھر ان کو حکم ہوا دوسرا پیر زمین پر مارو. صحت یابی کے ساتھ جب انہوں نے دوسرا پیر زمین پر مارا، اللہ نے ان کے جتنی اولاد، ان کی اہل و عیال جو بھی ختم ہوا تھا سب کو دوبارہ زندہ فرمایا، سب کو واپس لوٹایا. تم امتحان میں کامیاب ہو. آج کے پارے میں ہم نے امتحانات ہی پڑھا ہے، اس کے بعد پوری نعمتیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے جتنا ان کے پاس تھا مثلہم، اتنا ہی ہم نے اور ان کو بڑھا کر کے دیا، سب اپنی جگہ پر. لیکن ایوب علیہ السلام اپنی قسم کے لیے بیٹھے تھے تیار کہ 100 کوڑے تو مارنا ہے ابھی. حالانکہ اتنی وفادار خاتون کے سب دور ہو گئے تھے لیکن بیوی دور نہیں ہوئی. لیکن اللہ کا حکم اپنی جگہ پر. وہ نبی ہیں، عام لوگوں کی طرح نہیں کہ تمہاری طرح صبح سے شام تک ماں کی قسم باپ کی قسم کرتے رہے. اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئے الفاظ ہیں، ان کے جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہوتا. لیکن رب ذوالجلال کو رحم آیا، کہا میرے بندے کی بیوی اتنی خدمت کرتی رہی، اب اس کو 100 کوڑے مارے گا تو یہ مر جائے گی. اللہ نے فرمایا جبرائیل کو جائے، جبرائیل جاؤ ایک جھاڑو لے جاؤ، جنت سے ایک جھاڑو لے جاؤ جس میں 100 کاڑیاں ہیں، 100 کاڑیاں، اور دے دو ایوب کو اور کہو اس سے ایک بار اپنی بیوی کو مارے اس کی قسم پوری ہو جائے. اللہ نے فرمایا خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث، لو اس جھاڑو کو. حضرت ایوب علیہ السلام نے وہ جھاڑو لے کر کے ایک بار مارا اور پھر اللہ نے فرمایا اب تمہاری قسم کا کفارہ نہیں، تم نے جو قسم کھایا تھا وہ قسم پوری ہو گئی. لیکن اللہ کے نبی نے قسم پوری کی. آپ کے لیے ایسا نہیں ہے، آپ نے اگر اپنی بیوی کے لیے ایسی قسم کھائی تو جھاڑو مت اٹھاؤ. ہاں، کیونکہ وہ اللہ کا حکم تھا قرآن میں. تم نے اگر کوڑے کی قسم کھائی تو کوڑا بعد میں پڑے گا، پولیس پہلے آئے. جی جی. ویسی قسم کھاؤ بھی مت، اس لیے کہ ایسی اجازت بھی نہیں ہے، ایسی اجازت بھی نہیں ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحالیاں عطا فرمائے. آمین. رب کریم ہمیں قرآن عظیم کی تفسیر اور اس کے مفاہیم سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دوستوں یہ تھے مفتی سلمان اظہری صاحب، انہوں نے بہت لاجواب طریقے سے ہم لوگوں کے سامنے پیش کیا. ہم لوگوں نے بہت آسانی اور نہایت تحقیق کے ساتھ سماعت کیا. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد کم سے کم ایک لائک اور ایک کمنٹ ضرور کیا کریں، اس سے ہماری ویڈیو بہت تیزی سے آگے بڑھتی ہے. اور آپ لوگ ہمارے چینل پر جا کر اپنے من مطابق اسلامی واقعات، اسلامی بیانات سن سکتے ہیں. اور آپ لوگوں کو کس ٹاپک پر کون سی ویڈیو چاہیے آپ لوگ کمنٹ کر دیا کریں، جس سے میں آپ کے بتائے ہوئے کمنٹ پر آپ کے پسند کی ویڈیو آپ لوگوں کے پاس پہنچانے کی کوشش کروں گا. السلام علیکم.